تراویح کے نفل کی طرح ہے، جماعت کے ساتھ جو ہے اس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں پڑھا ہے، ایسا بھی بول دیتے ہیں، جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب گھر میں پڑھتے تھے تو ایک دفعہ کا واقعہ ہے کہ حضرت عبداللہ بن عباس چھوٹے تھے، وہ آ کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بائیں طرف کھڑے ہوئے، امام کس طرف ہوتا بائیں طرف، جو بائیں طرف آ کر کھڑے ہوئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نمازی کی حالت ان کا کان پکڑا اور کان پکڑ کر کے گھما کر کے اپنے دائیں طرف کر لیا۔ اس کا مطلب یہ کہ عمل قلیل نماز ہو جائے گی، کان پکڑ کر کے گھما کر کے دائیں طرف کر لیا، اور حضرت عبداللہ بن عباس نے آپ کے ساتھ تہجد کی پوری نماز جماعت کے ساتھ پڑھی۔ ایک بات تو ایسا ہوا کہ حضرت میمونہ، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی تحریری بھی ہے، بہت حسادی تھی، جو بہت پرمزاح تھا، جو ہے آپ کی زوجہ مطہرہ تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت لمبا رکوع کیا، آپ کے ساتھ پیچھے پڑ رہی تھی۔ نماز جب ختم ہو گئی تو ایک دفعہ مذاق سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول، رات میں آپ نے اتنا لمبا رکوع تہجد کے اندر کیا تھا کہ میری نقصی ٹوٹنے والی تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کا جملہ سن کر کے ہنسنے لگے، کہنے لگے کہ اللہ کے رسول آپ نے اتنا لمبا رکوع کیا کہ میری نقصی ٹوٹنے کو ہوئی تھی، اتنا لمبا رکوع۔ اور ایک دفعہ حضرت عبداللہ بن عباس کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول آپ نے اتنا لمبا قیام کیا تھا، آپ کی جی چاہتا تھا کہ آپ کو تنہا چھوڑ کر کے کھسک لوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رات کی نماز جب پڑھتے تھے تو اس طریقے سے وہاں بھی جماعت کرتے، اور نفل کی نماز اگر جماعت کے ساتھ پڑھی جائے تو حرج کیا ہے؟ نہیں پڑھنا چاہیے نفل کی نماز جماعت کے ساتھ، اس کو خود لائے۔ ایک سوال اور ہے، وہ یہ کہ ٹھیک ہے صحیح روایت یہ 20 والی، لیکن بہت ساری روایتیں 7-8 روایتیں ہیں، تو 7-8 روایتیں جو کمزور ہیں مل کر کے طاقتور ہو جاتی ہیں، ایسا نہیں ہے، ایسا نہیں ہے، اس لیے کہ یہ روایتیں سب شاذ ہیں۔ کیسے شاذ ہیں؟ اس لیے کہ یہ صحیحین کے حدیث کے مقابلے میں، صحیحین کے حدیث کے مقابلے میں، جیسے علم کے مقابلے میں گمان ہوتا ہے تو قرآن کہتا ہے کہ علم کے مقابلے میں گمان نہیں چلے گا، ویسے ہی صحیح روایتوں کے مقابلے میں اگر کوئی روایت آتی ہے صحیح تو وہ شاذ کے درجے میں ہے، منکر کے درجے میں، اور شاذ اور منکر روایت یہ قابل عمل نہیں ہوتی، یہ تو صحیحین کی روایتوں کے خلاف ہے۔ لہذا اس کے بارے میں کہہ رہا ہے کہ طاقتور ہو جائے گی، یہ قیاس مالباری کا علامہ البانی نے کہا ہے کہ یہ استدلال بالکل درست نہیں ہے، اس لیے کہ صحیحین کے مقابلے میں یہ روایت 20 والی یہ شاذ اور منکر ٹھہرتی ہے، اس کے اوپر عمل نہیں ہوگا۔